علی جانم علی 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 جانم فاتحہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ما زلت مذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلومہ. مولا کائنات کی شب شہادت کے موقع پہ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد کے شہادت کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. مولا کا یہ قول کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ما زلت مذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلوما. جب سے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ نے رحلت کی، اس وقت سے ہم مظلوم ہیں. آپ کی خدمت میں ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں یہ بات پیش کی تھی کہ مولا کا اس مفہوم پہ نہ یہ کہ صرف یہی ایک قول ہے، بلکہ اس کے علاوہ مولا نے متعدد شکوے کیے ہیں. یہ زمانے کے اعتبار سے جب سے رسول کی رحلت ہوئی ہے، بعض جگہوں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب سے رسول مبعوث ہوئے. امام کے اس قول کے ضمن میں مظلومیت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مظلوم کسے کہتے ہیں جس پہ ظلم ہو، ظلم کسے کہتے ہیں. حالانکہ یہ تعریفیں بہت ہی مختصر ہوئی تھیں. اور یہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان کن حالات میں اپنے وقت کے امام پہ ظلم کرتا ہے، جب انسان اس کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ زیارت جامعہ ایک بہترین نصاب اور سلیبس ہے کہ جس میں ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں. لوگوں نے امام کو نہیں پہچانا تھا، لہٰذا وہ امام سے دور ہوتے گئے، مولا کائنات سے اس حد تک دور ہو گئے کہ لوگ سلام کی حد تک مولا کائنات سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے. یہ بہت عجیب بات ہے اور بہت سخت بات ہے. سوال یہ کہ کیوں لوگ امام سے دور ہوئے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے.
بہت سارے ریزن ہیں اس میں، بہت ساری وجہ ہیں. 3 وجہوں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے پہلی وجہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، مولائے کائنات کا، جسٹس کا، عدالت کا قائم کرنا، عدالت خواہی. امام چاہتے تھے کہ عدالت قائم، جسٹس قائم. اور یہ عدالت اور جسٹس جہاں پہ ہر آدمی جسٹس کی بات کرتا ہے، عدالت کی بات کرتا ہے، وہاں پہ یہ عدالت اور جسٹس ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. آج بھی دنیا میں دیکھیں آپ، جگہ جگہ پہ عدالت کی بات ہوتی ہے، جسٹس کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ان چیزوں کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور وہ خود عدالت کو قتل کرتے ہیں، عدالت کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے آپ کی خدمت میں کل اس سے پہلے کی گفتگو میں شب 19 میں یہ بات پیش کی تھی کہ جب مولا کائنات ظاہری اعتبار سے تخت خلافت پہ آئے تو ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور کہا 2 شرطیں ہیں، ان 2 شرطوں کی بنیاد پہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ایک یہ وہ بیک گراؤنڈ ہم نے بیان کیا تھا کہ امام کس طریقے سے لوگوں کے درمیان عدالت کر رہے تھے. اس میں سے ایک شرط ان کی یہ تھی کہ جو جیسے ہو گیا بیت المال کا وہ ہو جانے دیجئے، اب اس پہ آپ دوبارہ کوئی کارروائی نہ کیجیے، جو بھی سیاہ سفید تھا اس کو چھوڑ دیجیے. امام نے کہا کہ نہیں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے. 2 شرطیں تھیں، امام نے دونوں شرطیں قبول کرنے سے منع کر دی. وہ دونوں شرطیں قبول نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ گروہ چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے امام کے دشمن حاکم شام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کو اپنا حاکم بنا لیا. دنیا والوں نے خوب، یہاں تک ہم لوگوں کی بات اس سے پہلے کی گفتگو میں ہوئی تھی، دنیا والوں نے کیا دیکھا؟ دنیا والوں کو تو اندر کی بات نہیں معلوم ہوتی ہے نا. کس شرط پہ یہاں پہ آئے تھے، یہاں پہ بیعت ہو جاتی تو کس شرط پہ ہوتی، وہاں پہ بیعت ہوئی تو کس بنیاد پہ ہوئی. دنیا تو یہ سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نگاہ میں حاکم برحق حاکم شام. دنیا میں یہی تو میسج گیا، دیکھنے والوں کو تو یہی میسج، عام آدمی کو تو یہی میسج ملا. ان کی نگاہ میں حاکم شام وہ ہے کہ جس کو حکومت کرنے کا حق ہے. یہ خود پہلو ہمارے اندر بہت زیادہ شعور پیدا کرتا ہے، بصیرت پیدا کرتا ہے کہ کبھی بھی اچھا وہ یا ایسے جو واقعات ہیں ان میں بہت سارے چہرے ایسے سامنے آتے ہیں، حتیٰ خود حاکم شام کا جو چہرہ تھا، عام آدمی حاکم شام کو، شام والے نہایت متدین، مومن، متقی، دیندار سب کچھ سمجھتے تھے. اور بھی ایسی مثالیں جو ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں پیش کی. ابو موسیٰ اشعری، قاضی شریح، یہ وہ ذوات ہیں جن کو لوگ نہایت متدین و مومن سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ظاہر ایسے ہی مینٹین کیا تھا. یہ جو واقعات ہیں یہ تاریخوں میں تھے، اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے عیاں نہیں تھے. بہت سے تھے جو دیکھتے تھے لیکن اس کو قبول نہیں کر پاتے تھے. بہت سے دیکھتے تھے لیکن حالات کی بنیاد پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے. بہت سے ایسے تھے کہ جن کو معلوم تھا لیکن زمانے سے ڈرتے تھے. لوگوں سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، فلاں کا کیا ہوگا، لڑکے کا کیا ہوگا، لڑکی کا کیا ہوگا، شادی کا کیا ہوگا. یہ جو سماجی اور حالات ہوتے ہیں انسان کی سوشل لائف کے، فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں فائدہ کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لہذا بہت سے لوگ جانتے تھے لیکن اس بے دینی کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تھے. لہذا وہ بے دینی لوگوں کے سامنے دینداری بن کے آتی تھی. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. لوگ اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پہ، لوگ اپنے فائدے کی بنیاد پہ، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے، کیونکہ دین کے نظام کے مقابلے میں کسی بھی فائدے کو آپ تصور کیجئے، کوئی فائدہ نظام سے بڑا نہیں ہے. نظام معاشرے کے لیے مفید ہے، باقی آپ جتنے فائدے انسان سوچتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے مفید ہے. معاشرے کا فائدہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے گا، ہم کو بھی فائدہ پہنچائے گا. ذاتی فائدہ یقین نہیں ہے کہ ہم کو ہی فائدہ پہنچا پائے. یہ بہت سامنے کی باتیں ہیں جن پہ لوگ عمل نہیں کرتے. لہٰذا ان لوگوں کا جا کے حاکم شام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، چلا جانا، یہ دین کے اعتبار سے ایک عجیب میسج تھا. لوگوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ حاکم شام کے ساتھ، اتنے لوگ، فلاں دیندار چہرے، فلاں مقدس چہرے، فلاں ایسے ایسے چہرے، فلاں متقی چہرے، فلاں ایسے یہ. لہٰذا بہت سے لوگوں کو باور ہونے لگا جو عام آدمی تھے حق پہ ہے حاکم شام، نعوذ باللہ. جملہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب
مولا کائنات کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو شام والوں نے یہی تو سوال کیا تھا، علی مسجد میں؟ خوب یہ فکر ایک دن میں 2 دن میں بنتی ہے؟ حاکم شام نے ایک پوری زندگی گزاری تھی، پورا ایک اس پہ کام کیا تھا کہ یہ فکر لوگوں کے ذہن میں آئے. اس پہ بعض گفتگو ہم نے پیش بھی کی ہے کہ میدان صفین میں بعض اوقات وہ لوگ کی جو حاکم شام کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب جنگ کے بیچ میں حاکم شام کے سپاہی مولا کائنات کے سپاہی لڑ رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے امام کی سپاہی نے بات کرنی شروع کی، کیوں جنگ کرنے آئے ہو، کیا حالات ہیں؟ اس نے بتایا کہ علی نعوذ باللہ بے دین ہے. انہوں نے اپنی بات پیش کی. جنگ کرتے کرتے اس نے اپنے اس ایمان اور مذہب کو تبدیل کر دیا اور حاکم شام کو چھوڑ کے امام علی کے پاس آ گیا. یہ حالات تھے دینداری کے اعتبار سے. امام علی ایسے ہی مظلوم نہیں ہے. اب انشاءاللہ اگر آج وقت رہا تو آخر تک اس مظلومیت کی بنیاد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو امام عدالت چاہتے تھے. عدالت کی بنیاد پہ لوگوں کو نقصان کیا تھا. امام کی عدالت کی بنیاد پر لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئی تھیں. جتنے لوگوں کو غلط امیدیں تھیں، آج بھی ہم لوگ اپنے وقت کے امام کے ظہور میں جلدی کی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس دعا سے پہلے ایک مرتبہ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں. اگر غلط امیدوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو امام کے آنے کے بعد وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی، ٹوٹیں گی. ایسا نہ ہو کہ امام آئے تو ہمارے ذہن میں کچھ اور نقشہ بنا تھا اور بعد میں نقشہ ٹوٹ کے کچھ اور بننے لگے. جب امام علی کی حکومت آئی تو بہت سارے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں. تو واقعی جو پہلی جنگ تھی اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ بھی تھا. جو امیدیں تھیں لوگوں کو، بہت سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں. جب امام نے جسٹس کو قائم کیا، عدالت کو قائم کیا، تو وہ لوگ کہ جو اپنے فائدے کے لیے امام کو، امام کے عہدے کو، امام کی حکومت کو، امام کے نام و نمود کو استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ مایوس ہو گئے. امام نے استعمال نہیں ہونے دیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ نام کو، عہدے کو، ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور امام نے استعمال نہیں ہونے دیا. بالخصوص امام نے جو آنے کے بعد، دیکھیں حکومت کی بنیاد پہ جو چیز رائج ہوتی ہے عدالت میں، اسے کہتے ہیں عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس. تقریباً کچھ سال پہلے ہم نے امام علی کی عدالت پہ گفتگو کی ہے انہی 3 دنوں میں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ 3 دن کی گفتگو نہیں ہے، یا عشرہ محرم میں 1 سال میں عدالت اجتماعی پہ کسی دوسری جگہ پہ گفتگو کی ہے. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس ایک تفصیلی موضوع ہے، مکمل موضوع ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہے سوشل جسٹس. امام علی نے چونکہ حکومت کی بنیاد پہ عدالت اجتماعی کا قائم کرنا، سوشل جسٹس کا قائم کرنا، یہ اہم چیز ہے. بیت المال کو لے کے عدالت، لوگوں سے تعلقات کو لے کے عدالت، ملنا جلنا، لوگوں کے حقوق، فلاں فلاں، ایک پوری فہرست ہوتی ہے عدالت اجتماعی کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت اجتماعی کا تعلق صرف حکومت سے ہے. ہر وہ انسان کی جو معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، عدالت اجتماعی سے متعلق کافی ذمہ داریاں ہیں کہ جو اس کے حوالے. عدالت اجتماعی سب لوگ مل کے قائم کرتے ہیں. جب مولا کائنات نے معاشرے میں عدالت اجتماعی کو قائم کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک گروہ جو مولا کائنات کو پہچانتا تھا، مولا کائنات کو مانتا تھا، نقش قدم پہ عمل کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، اس نے اس میں بھرپور تعاون کیا، سپورٹ کیا. حتیٰ دنیا کے اعتبار سے اگر امام نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تو اس نے اس کو خوشی خوشی قبول کیا. اس کے لیے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، جگرا چاہیے. آسان نہیں ہے اس کے لیے کسی کے اوپر حد قائم ہو جائے اور وہ جا کے علی کے فضائل پڑھے. یہ شجاعت ہے، شجاعت دینی ہے. مذہب پہ یہ بات ہم نے کافی پہلے کسی موقع پر عرض کی تھی کہ مذہب پہ عمل کرنے کے لیے شجاعت چاہیے. مذہب بزدلوں کا کام نہیں ہے. بزدل تو حالات کے اعتبار سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اس کو مذہب بنا دیتے ہیں. مذہب پہ عمل کرنے کے لیے شجاعت چاہیے. یہ شجاع لوگ تھے کہ جو حالات سامنے آئے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس بنیاد پہ کہ ہمارے مولا کا فیصلہ ہے، یقیناً ہمارے لیے صحیح ہے. تو یہ
عدالت اجتماعی کی بنیاد پہ جہاں پہ ایک گروہ کی جو مولا کے ساتھ تھا، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر رہا تھا، اطاعت کر رہا تھا، وہیں مقابلے میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا کہ جو اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. خاص کر کے جو افراد تھے، جو طبقے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ آپ کی حکومت کا وہ طبقہ کہ جس کو عام طور سے معاشرہ کہتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، مالی اعتبار سے بڑے، دولت کے اعتبار سے بڑے، عہدے کے اعتبار سے بڑے، لوگوں میں شخصیت کے اعتبار سے بڑے، ان کی توقعات اپنے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں. ان توقعات میں اچھے خاصے ایسے افراد تھے کہ جن کی توقعات ناجائز توقعات تھیں. ان کو امام علی سے بیت المال سے حق زیادہ چاہیے تھا، پیسے زیادہ چاہیے تھے. ان کو امام علی سے اپنے لیے مخصوص عہدہ چاہیے تھا. ان کو امام علی سے اپنے لیے ایک مخصوص جو معاشرے میں ہوتا نہیں کہ مثلا ایک مخصوص طریقے سے ان سے میل جول ہو، ان کے ایک الگ رسپیکٹ دی جائے، وہ چاہیے. امام علی نے کہا نہیں، ہمارے لیے یہ سب برابر. اسلام میں تقوی انسان کے بڑے چھوٹے ہونے کا معیار ہوا کرتا ہے. لہٰذا امام علی کی حکومت آنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم میں وہ طبقہ آیا کہ جو معاشرے میں عام طور سے بڑا کہا جاتا تھا اور اس کو غلط امیدیں تھیں. جیسے ہی اس کی امید ٹوٹنا شروع ہوئی وہ امام علی کا دشمن ہوتا گیا. یہ ایک پورا طبقہ تھا جو امام علی کا دشمن ہو گیا، اور یہیں سے اس نے کوشش کی کہ امام علی کی حکومت کو گرایا جائے. بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ امام علی کے مقابلے میں بنی امیہ کی حکومت ہمارے لیے مفید ہے، وہاں سے ہم کو من پسند بیت المال سے حصہ بھی مل جائے گا، من پسند عہدہ بھی مل جائے گا. لہٰذا امام علی کو چھوڑ کے وہ حاکم شام کی طرف جانے لگے. لہٰذا اب دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو لوگ حاکم شام کے پاس تھے وہ سب وہ لوگ نہیں تھے کہ جو جہالت میں تھے، جن کو نہیں معلوم تھا کہ علی کیا ہے. اس میں سے کافی وہ تھے کہ جو امام علی کو پہچانتے تھے. بات آئیے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ دسترخوان حاکم شام کا اچھا ہے اور نماز علی کے پیچھے اچھی ہے. حالانکہ ابھی آج کے زمانے میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ معیار بھی نہیں رہ گیا ہے. جہاں دسترخوان بچتا ہے نماز بھی وہیں پڑھ لیتے ہیں. کیا مطلب دونوں میں؟ یعنی مادیات کے اعتبار سے حاکم شام اچھا ہے، دین اور روحانیت کے اعتبار سے علی اچھے. آج کے حالات ایسے ہیں کہ جہاں مادیات وابستہ ہو جاتی ہے دین بھی وہیں سے لے لیتے ہیں. وہ یہ شعور کی پستی ہے. مادیات کی بنیاد پر تھوڑی دین لیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ فلاں چیز یہاں اچھی ہے، فلاں، خوب یہ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا ٹھیک ہے کہ شاید اس مقام تک معرفت نہ ہو، لیکن حق و باطل کا فرق معلوم تھا. کلیئر ان کے سامنے واضح تھا کہ امام علی حق پہ ہیں، حاکم شام باطل پہ ہے. لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی دین کے نام پہ وہ لوگ امام علی کے مقابلے میں تھے، حاکم شام کے ساتھ تھے. ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ حالات. خوب اس سے زیادہ ہم اس پہ گفتگو اگرچہ یہ واقعی تفصیلی گفتگو ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ آج دوسرے والے پوائنٹ پہ گفتگو کریں. دوسری چیز کہ جس کی بنیاد پہ لوگ امام علی سے دور ہوئے وہ جہالت اور لوگوں کے ہاں عدم معرفت کا نہ ہونا. جاہل تھے، امام علی کو نہیں پہچانتے تھے، اس کی بنیاد پہ لوگ دور ہوئے. امام علی کو نہیں پہچان سکے. امام علی سے ہم نے کل بھی یہ بات عرض کی کہ یہ ابن ملجم جو مولا کے قتل کے لیے آیا تھا، اس کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، لیکن یہ امام علی کے قتل کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیں داعش میں، IS میں بہت سے لوگوں کو یہی تو بتایا گیا، وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہے تھے اور نیچے آئیں. بعض اوقات فکری اختلافات کی بنیاد پہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو صاف اور دھویا جاتا ہے اور تبدیل کیا جاتا ہے. مادی اور ذاتی معاملات میں انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن جب دین اور جذبات کو ملا کے کسی کا مخالف بنایا جاتا ہے تو پھر انسان شدت پہ اتر آتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ عدم معرفت اور جہالت کی بنیاد پہ. لہٰذا آج آپ دیکھ لیں منحرف افراد وہی ملیں گے کہ جن کے ہاں علم اور معرفت نہیں ہے. ابھی ہم اس موضوع پہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے کہ وہ ایک مکمل کی کیوں اور کیسے، کیونکہ پھر اصل بات رہ جائے گی. لیکن ہاں پھر وہاں پہ علم کی بنیاد پہ ایسے افراد کو بزی رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو احساس جہالت نہ ہونے پائے اور احساس علم میں آ کے وہ
اپنے آپ کو بہت اچھا اور پرفیکٹ محسوس کریں. خود یہ ایک الگ گفتگو ہے. لہذا جہالت کی بنیاد پہ، عدم معرفت کی بنیاد پہ ان کے ہاں امام علی سے شدت سے ایک اناد، ایک دشمنی پیدا ہوئی. لہذا شام کے لشکر میں آپ کو اچھے خاصے لوگ مل جائیں گے. نہروان کے لشکر میں تقریباً سبھی کہہ سکتے ہیں آپ اس ٹائپ کے مل جائیں گے. آج آپ دیکھیں ایک مثال اور دے کہ بعض اوقات مراجع کے خلاف لوگ گفتگو کرتے ہیں، رہبر معظم کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، امام خمینی کے خلاف بات کرتے ہیں. کیوں؟ نہیں پہچانتے ہیں، یہ نہیں پہچانتے ہیں، جاہل ہیں، اور ان کی جہالت کو جذبات سے جوڑ دیا گیا ہے. لہٰذا اب یہ اس مخالفت کو اپنی دینداری سمجھ رہے ہیں. جب آج ایسے افراد ہیں تو سوچئے کہ اس وقت چیزیں الگ نہیں ہیں، معیار کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، حالات کا فرق ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دشمن شناسی جیسا اہم ٹاپک ہمارے درمیان بہت کم ذکر ہوتا ہے. نہیں پہچانتے دشمن کون ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو دوست سمجھتے ہیں، دوست کو دشمن سمجھتے ہیں. پھر دشمن آنے کے بعد ہم کو ہماری بنیاد سے، ہمارے ویلیوز سے، ان چیزوں سے نکال دیتا ہے. ورنہ امام علی جیسی عظیم شخصیت، کیا امام علی کا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ جس وقت ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا، اس وقت کوفے والوں نے پوچھا کہ بتاؤ علی میں خرابی کیا تھی جو تو نے ضربت لگائی علی کو؟ کیا کمی تھی امام علی میں؟ جب یہ خبر کوفے میں پھیلی لوگوں میں، تو جب لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا تو لوگ مان نہیں رہے تھے. علی کو قتل کیا، کیوں کیا گیا علی کو قتل؟ وہ تو یتیموں پہ مہربان تھے، بیواؤں پہ مہربان تھے، وہ تو اپنی عوام کے حالات کو معلوم کرتے تھے، لوگوں سے اتنے اچھا برتاؤ کرتے تھے. کیوں قتل کیا گیا علی کو؟ اس لیے کہ لوگ جن چیزوں کو سوچ سکتے تھے وہ امام علی کے قتل کا ریزن تھا ہی نہیں، مقصد ہی نہیں تھا، وہ وجہ ہی نہیں تھی، وہ وجہ کوئی اور تھی. امام علی کے اگر ظلم کو دیکھا جائے کہ جو امام علی کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ عدم معرفت کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں، دوسری بھی نہیں. جو امام علی کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں، جو امام علی پہ مظالم ہوئے ہیں، علماء نے اس پہ، محققین نے گفتگو کی ہے. وہ محققین جنہوں نے نہج البلاغہ پہ تحقیق کی ہے، وہ محققین جنہوں نے امام علی کی سیرت پہ تحقیق کی ہے، آپ کے فضائل و کمالات پہ تحقیق کی ہے، تو ایک طولانی فہرست سامنے آئی ہے امام علی کے اوپر جو ظلم ہوئے. اسی لیے امام علی کو اول مظلوم کہا جاتا ہے، امام علی کو عظیم ترین صابر کہا جاتا ہے، امام علی کو وہ سب سے بڑا مظلوم کہا جاتا ہے. ان ظلم مظالم پہ علماء نے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، ایک طولانی فہرست سامنے آئی ہے. ان میں سے بعض بڑے ظلم کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن علماء نے جب اس پہ ڈسکس کیا تو اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑے ظلم ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ بنیادی ظلم نہیں ہے امام علی کے لیے. مثلا صدیقہ طاہرہ کی شہادت، دشمنوں کا دروازے پہ آ جانا، دروازے کا جلا دینا، بی بی کا شہید ہو جانا، بی بی کا دربار میں جانا، خوب یہ چھوٹا ظلم ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، بے مثال، بے نظیر ظلم ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ذات جا کے دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کریں اور بیوی سے گواہ طلب کیا جائے. لیکن محققین کا ایسا ماننا ہے کہ یہ بنیادی ظلم نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ، ریزن. باغ فدق کا غصب کیا جانا، باغ فدق پہ بات بھی ہو چکی ہے، اور یہ بہرحال باغ فدق کی جو بھی انکم ہوتی تھی مولا لا کے وہیں جو شہر والے تھے غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. لوگوں کو ایک امید ہوتی تھی کہ باغ فدق کی زمانے میں انکم آتی ہے تو ہم کو ہمارا حصہ ملے گا. تو یوں بھی باغ فدق میں اپنے پاس تو مولا نہیں رکھتے تھے، کچھ جانا اسی عوام کے پاس ہوتا تھا. فدق کا مطالبہ تو ایک پورے ریزن اور ایک پورے علل و اسباب کی بنیاد پہ ہے. ورنہ امام علی جنہوں نے نہج البلاغہ میں مختلف جگہوں پہ دنیا کے متعلق گفتگو کی ہے اور صاف صاف بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، سب کچھ رہ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے. اس طرح کی گفتگو خود مولا کائنات کی ہے جو آپ کے خطبات میں نہج البلاغہ میں موجود ہے.
امام علی کے لیے یہ کوئی اس اعتبار سے بہت بڑی چیز نہیں تھی. یقیناً ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن بنیادی ظلم نہیں ہے. آپ کے زمانہ حکومت میں افراد کا دھوکہ دینا کہ جس کے لیے امام نے ذکر بھی کیا، مردوں کی شکل میں نہ مردوں، کتنا سخت جملہ ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ امام علی نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ لوگوں کا بیعت توڑ دینا، نصرت نہ کرنا، جنگوں کے میدان سے بچنے کے لیے بہانے بازی کرنا، امام علی کو تکلیف پہنچانا، جگہ جگہ پہ روکنا، مشکلات پیدا کرنا. امام علی جو اہداف لے کے آئے تھے، جن کام کو کرنا چاہتے تھے، اس کو نہیں کرنے دینا، یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے جس کا امام علی نے شکوہ بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے. لیکن یہ بنیادی ظلم نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی فہرست ہیں ان مظالم کی جو امام علی کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی ظلم کو ہم بنیادی ظلم نہیں کہہ سکتے. بنیادی ظلم کیا ہے؟ سب سے بنیادی ظلم کہ جو امام علی کے اوپر ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر امام علی کی معرفت و شناخت نہیں تھی. لوگوں کے اندر اسی لیے روایت ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لاکھ آپ نے کچھ بھی پڑھ لیا ہو، اگر وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے ہیں تو اسلام کی اصطلاح میں پڑھے لکھے نہیں کہے جائیں گے، جاہل کہے جائیں گے. ظاہر کوئی نہیں پسند کرے گا کہ اس کو جاہل کہا جائے. یہ سارے جو معاملات پیش آئے ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے یا وہ افراد تھے کہ جو ذاتی مفاد کی بنیاد پہ یہ سارے کام کر رہے تھے، اور استعمال ہونے والے وہ تھے کہ جو امام علی کو نہیں پہچان رہے تھے. اور معرفت کا بھی فرق ہوتا ہے. خوب معلوم ہے کہ ہاں امام کے متعلق رسول نے حکم دیا ہے کہ یہ حاکم ہے، خلیفہ ہے، وسیع ہے، جانشین ہے، لیکن یہ معرفت نہیں تھی کہ اگر امام علی حاکم بن کے آتے ہیں تو اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر امام علی حاکم نہیں بنتے ہیں تو معاشرے کو کیا نقصان پہنچے گا. نہیں معلوم تھا، معرفت نہیں تھی. آج بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ بات کرتے ہیں خوب اگر یہ نہیں ہے تو کیا مشکل، پرابلم کیا ہے، فلاں کو آ جانے دیجیے، کیا ہے، ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. معرفت نہیں ہے، جہالت ہے. یہ ساری باتیں جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بہت واضح ہے، بہت عام سا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے عالم اسلام میں. اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے، عزیزان محترم، یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں صرف تاریخ سے متعلق نہیں ہیں. جہاں یہ ساری باتیں امام علی کے زمانے کی ہیں تو وہیں آج ہمارا بھی ایک امام سے تعلق ہے. وہ امام پردہ غیب میں ہے. امام کا پردہ غیب میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امام اس وقت سے جس وقت کا انتظار ہے اس سے پہلے آ جائیں تو یقیناً مظلوم ہوں گے. اس لیے تو پردہ غیب میں ہے. کیوں پردہ غیب میں ہے؟ کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ حالات نہیں ہیں. کیا حالات نہیں ہیں؟ ہمارے اندر امام کی معرفت نہیں ہے. امام کی معرفت نہیں ہے، امام کے حق کی معرفت نہیں ہے، امام کے منصب کی معرفت نہیں ہے، امام کا ہمارے گلے پہ کیا حق ہے نہیں ہے اس کی معرفت، امام کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے نہیں ہے معرفت. لہٰذا اگر آپ تصور کیجئے، اور بلکہ اگر اس پہ سروے کوئی کرے، لوگوں سے پوچھے کہ آپ کو کیا توقع ہے کہ امام آ کے کیا کریں گے، تو آپ دیکھیں کتنا مضحکہ خیز نتیجہ نکل کے سامنے آتا ہے. وہ نتیجہ اسی لیے مضحکہ خیز ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے امام کی. نہیں پہچانتے ہیں امام کا ہمارے پر کیا حق ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس تو جو پلاننگ ہے، پروگرامنگ ہے، وہ ہے ہی اسی ٹائپ کی کہ جب امام آئیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ امام کی سنیں اور امام سے پوچھیں کہ مولا کیا کرنا ہے، ان کے پاس خود ایک پروگرامنگ موجود ہے، مولا آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بھی یہی نہیں طے ہو پایا کہ ہم امام کی اطاعت کریں گے، امام ہماری اطاعت کریں گے. ہمارے پاس تو، اور یوں بھی آپ دیکھیں نا کہ جو بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، چاہے وہ امام سے متعلق ہو، ہم امام سے نہیں پوچھتے ہیں، امام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
عموماً یہی کہ مولا یہ ہو جائے، یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے۔ کربلا سے ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کربلا تم ہم سے کیا چاہتی ہو۔ ہمارے پاس فہرست ہوتی ہے کہ کربلا سے ہم کو اولاد چاہیے، کربلا سے ہم کو رزق چاہیے، کربلا سے ہم کو مکان چاہیے، کربلا سے ہم کو فلاں چاہیے، فلاں۔ جب تک یعنی یہ خود لینے والی فہرست، دوسروں کو ذمہ داری دینے والی فہرست، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس معرفت نہیں۔ اگر کربلا جا کے، چاہے وہ جسمانی سفر ہو یا روحانی سفر، فرش عزا پہ جا کے اگر ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہمیں دینا کیا ہے، تو ہمارے پاس کربلا کی معرفت نہیں۔ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق گفتگو ہو، امام کو یاد کریں، دعائیں ہوں، اور وہاں پہ یہ ذہن میں تصور نہ آئے کہ امام ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، بلکہ ہم اپنی باتوں کو پیش کریں، اس کا مطلب کہ امام کی معرفت نہیں ہے۔ اسی وقت ٹائپ کے لوگ تھے کہ جن کے پاس یہ تو فہرست تھی، جو مثال دی کل آپ کے سامنے، آج بھی یاد دلائی، وہ یہ فہرست تو لے کے آئے تھے کہ علی آپ یہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، یہ پوچھنے نہیں آئے تھے کہ علی آپ یہ بتائیے ہم کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ مومنین سے یہ توقع نہیں ہے، لیکن جو حالات گزرے ہیں وہ حالات بتاتے ہیں کہ جب انسان جا کے امام سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو سلمان و بوزر بن کے نکلتا ہے، اور جب انسان اپنی فہرست لے کے جاتا ہے امام کے پاس کہ مولا آپ کو یہ کرنا ہے، تو پھر حاکم شام کے لشکر تک جاتا ہے۔ فہرست دینے اور فہرست لینے کا یہ فرق، ہمیں امام کو فہرست دینی ہے اپنے کام کی، یا امام سے فہرست لینی ہے اپنی ذمہ داریوں کی۔ فہرست دینے والے جب فہرست دے کے اپنے آپ کو کامیاب نہیں محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس جگہ سے کینے کی بنیاد پڑتی ہے، اس جگہ سے دشمنی کی بنیاد پڑتی ہے، یہ عدم معرفت کی بنیاد پہ نہیں پہچانتے کہ امام کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو دین کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، لوگوں نے ان کو دیندار سمجھا، وہ آئے دن اہل بیت پہ الزام لگاتے رہے، نئے نئے الزام لگاتے رہے۔ نہ یہ واضح مثال اس لیے دیتے ہیں کہ سب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، بات کلیئر ہو جائے، کہ جیسے امام علی کے لیے کہ علی و مسجد میں کیا کر رہے ہیں، یہ خوب الزام تھا نا، کتنا بڑا الزام تھا، کتنا ایسا الزام تھا کہ جو سیکنڈوں میں کلیئر ہو سکتا تھا۔ بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو اہل بیت پہ لگائے گئے۔ اس طرح کے جھوٹے دیندار وارثین دین پہ، اہل بیت عصمت و طہارت پہ آئے دن الزام لگاتے رہے، اور کتنی بے بصیرت اور جاہل عوام تھی کہ جو وارث دین کو نہ پہچان پائی، ان جھوٹوں کے الزامات کو قبول کر لیا اور وارث دین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں حالات کو، دیکھیں کہ کن حالات سے پھر انسان کہاں جاتا ہے، قومیں کہاں منتقل ہوتی ہیں، قومیں کن جگہوں پہ جاتی ہیں، قوموں کے حالات تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ جو قومیں تبدیل ہو رہی ہیں آج ہمارے ملک میں، یہ موضوع میں نہیں ہے لیکن مصداق اس کا مکمل ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو آپ کو یہ بھکت قسم کے لوگ دکھ رہے ہیں، کیا یہ یکبارگی حالات پیدا ہو گئے؟ اب تو سب جانتے ہیں نا، آج سے کچھ سال پہلے کہ ہندوستان میں ایسے ہی تعصب تھا، جھوٹ بولنے والے کو سچا سمجھا جا رہا ہے اور سچ کو غلط سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ کتنے بے بنیاد الزام ہیں، کیسے ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا سپورٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو جاہل ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہوتے تو جاہل ہیں لیکن ان کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہوتا، جیسے جاہل مرکب کہیں، ان کو بڑا گمان ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ جا کے باطل کا سپورٹ کرتے ہیں اور باطل کو آگے لاتے ہیں، پھر وہ باطل حق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا آئے دن اہل بیت پہ اس طریقے کے الزامات لگتے رہے، اور لوگ ان الزامات کو قبول کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے تو بہت سارے وہ معاملات پیش آئے ہیں کہ جو اب تک اہل بیت اطہار پہ الزام لگے تھے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے
ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان الزامات کو کلیئر کیا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات، جس کی وجہ سے پوری ایک عوام تھی کہ جو اہل بیت کے خلاف تھی، ماحول بنایا گیا تھا یہ اہل بیت کے خلاف۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اندر جتنے زیادہ فضائل تھے اتنے ہی زیادہ علی پہ ظلم کیا گیا، جتنے زیادہ فضائل تھے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، یہ کسی جگہ ہم نے پڑھی ہے کہ دو طرح کے ظلم ہوتے ہیں، ایک وہ ظلم ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے جہاں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ دفاع کر سکتا ہے لیکن قوم کی مصلحت کے لیے خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جتنے اس طریقے سے ظلم کرنے والے تھے، کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ علی کے ذوالفقار کے سامنے آ جاتے۔ جس وقت صدیقہ طاہرہ کے جنازے کو دفن کیا ہے امام نے، اور اس کے بعد بعض لوگ آئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم قبر کو کھود کے دوبارہ نماز پڑھیں گے، امام علی نے ایک کا گریبان پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی آگے کہتا کہ علی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ علی کے ذوالفقار میں زنگ نہیں لگا تھا۔ کم سے کم ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو دین آج ہمارے پاس ہے یہ فری کا دین نہیں ہے، اس دین پہ شہداء کے خون نثار ہوئے۔ یہ دین فری کا دین نہیں ہے، اس پہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ دین ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس کے اوپر علی نے صبر کیا ہے، اہل بیت نے صبر کیا ہے، صدیقہ نے صبر کیا ہے، کربلا والوں نے صبر کیا، اور ایسا صبر کہ جہاں علی تلوار اٹھا سکتے تھے اور نہیں اٹھایا۔ سخت ہے یہ، اپنے نفس پہ اس حد تک کنٹرول کرنا۔ ایک آخری بات عرض کر کے، کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے، آخری بات عرض کر کے اس گفتگو کو ختم کریں کہ امام علی پہ یہ جو گروہ کی بات ہوتی، امام علی پہ الزام تھا کہ علی گروہ بنا رہے ہیں۔ گروہ کبھی حق نہیں بناتا ہے، حق کو ضرورت ہی نہیں گروہ بنانے کی۔ رسول آئے، رسول نے اوپن تبلیغ کی۔ امام علی آئے، امام علی نے اپنی بات اوپن کھل کے کہی، ممبر پہ بیٹھ کے کہی۔ گروہ وہ بناتے ہیں کہ جو حق پہ نہیں ہوتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حاکم شام کی پوری پولیٹکس یہ ہے کہ حاکم شام ہمیشہ غلطی کرتا رہا ہے اور ہمیشہ اس غلطی کو امام علی کے نام پہ لوگوں کے سامنے مشہور کرتا رہا۔ ہم نے کسی موقع پہ مثال دی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ جناب عمار کے قتل کے لیے رسول کی روایت تھی کہ یہ عمار کو فرقہ باغیہ قتل کرے گا، اور جس وقت صفین کے میدان میں جناب عمار قتل کیے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس وقت کچھ لوگ گئے حاکم شام کے پاس کہ ہم لوگ تو باغی گروہ میں سے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہ رسول کا قول ہے کہ عمار کو فرقہ باغیہ قتل کرے گا، عمار قتل ہو گئے ہیں میدان میں، علی کی طرف سے آئے تھے۔ کہا تو ہم نے تھوڑی قتل کیا، عمار کو علی نے قتل کیا۔ کیسے علی نے قتل کیا؟ کہا نہ علی میدان میں لے کے آئے ہوتے نہ عمار قتل ہوتے۔ بتائیے کتنے احمق لوگ تھے کہ انہوں نے بات کو قبول کر لیا، مان گئے، اور اس بات کو مان گئے کہ نعوذ باللہ امام علی باطل پہ ہیں اور حاکم شام حق پہ۔ یہ ہنر تھا حاکم شام کا، آج بھی یہ ہنر ہے لوگوں میں۔ گروہ خود بناتے ہیں، الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، پابندیاں خود لگاتے ہیں، الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ عزیزان محترم، دین صرف تاریخ کی داستانوں کو سن لینے کا نام نہیں ہے۔ دین انسان کے اندر وہ شعور پیدا کرتا ہے کہ موجودہ زمانے کی ہدایت کو انسان قبول کر سکے اور موجودہ زمانے کی باطل سازشوں سے انسان مقابلہ کر سکے۔ اگر ہمارا دین آج ہم کو حق و باطل کا فرق نہیں سمجھا پا رہا ہے تو یہ دین ہمارے پاس مکمل دین نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے، قرآن کا نام یہ ہے فرقان، کی جو حق و باطل میں فرق پیدا کر دے۔ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو کو دین سے ہٹ کے سمجھا جاتا ہے، اگر یہ گفتگو دین سے باہر نکل جائے گی تو دین کا فائدہ کیا ہوگا، دین کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟
اس لیے کہ دشمن قوم سے لے کے انٹرنیشنل لیول پہ مقابلے میں. امام علی پہ الزام لگایا گیا علی نے گروپ بنایا. امام علی پہ الزام لگایا گیا کہ علی لوگوں کو نعوذ باللہ الگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تفرقہ ڈال رہے ہیں. یہ ساری چیزیں الزام لگتی رہی, علی قبول کرتے رہے. آپ تصور کیجئے کہ جس کی زندگی کے ہر لمحے میں یا کوئی سازش سامنے ہو, یا الزام ہو, یا کوئی بیعت توڑتا ہو, یا کوئی مقابلے میں آگے کھڑا ہو, ہر لمحے ایک نئی مشکل پیش آتی ہو, کتنی مظلوم ذات ہوگی وہ مظلوم ہم سے کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ظالم کے مددگار بن جاؤ, زندگی میں ہمیشہ مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ. یہ علی کا راستہ ہے. میں نے دن میں بھی یہ بات عرض کی تھی. آج کے زمانے میں ظلم کی بنیاد امریکہ اور اسرائیل. قدس کی ریلی میں نکلنا, یہاں پہ آپ الحمدللہ آئے ہیں, جمع ہوئے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امام علی سے عشق کرتے ہیں, امام علی کی یاد منانے کے لیے آئے, امام علی کے اوپر آنسو بہانے آئے. لیکن جب قدس میں جائیں گے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ امام علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں, امام علی کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. امام علی کی یاد بنانا, امام علی کے فضائل کو اچھا کہنا, یہ معرفت کی ابتدائی مراحل ہیں. امام علی کے حکم پہ عمل کرنا, یہ معرفت کے دوسرے اور تیسرے درجے کا نام. امام علی کی وصیت ہے, یہ اسلام کا نظام ہے. یہ بس ہم نے اپنی بات کو ختم کی. انشاءاللہ باقی باتیں اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اگلی شب میں. علی کائنات کی اس مظلوم ذات کا نام. یقیناً جب امام علی کی ضربت کی بات آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے, لیکن کبھی احساس کیجئے کہ جب امام علی کے خلافت پہ ضربت لگائی گئی, جب امام علی کے منصب امامت اور حکومت پہ ضربت لگائی گئی, یہ وہ موقع تھا کہ جس پہ خود علی روئے. علی کے دلوں نے آنسو بہایا ہے. صدیقہ طاہرہ جس پہ مضطرب تھی, پریشان تھی. یہ وہ غم ہے, یہ وہ مصیبت. شب شہادت وہ شب کہ جس دن پوری قوم یتیم ہو گئی. کوفے کے کتنے ایسے یتیم تھے کہ جنہوں نے یتیم ہونے کے بعد احساس یتیمی نہیں کیا تھا, لیکن جب علی شہید ہو گئے تو ان کو یتیمی کا احساس ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ علی کے نزدیک دین کتنا عزیز تھا. جس وقت امام علی کے سر پہ ضربت لگی, جس میں اطہر کو گھر میں لایا گیا, ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت ایک زخمی جسم, خون میں لولہان جسم گھر میں آئے, لڑکوں پہ اور لڑکیوں پہ کیا گزرے گی. ایک کوہرام تھا, گھر کے اندر ایک الگ کوہرام, گھر کے باہر ایک الگ کوہرام. کوفے میں یہ خبر پھیل گئی تھی. لوگ روتے پیٹتے, سر کو پیٹتے ہوئے امام علی کے دروازے پہ آئے. امام حسن دروازے پہ تشریف لائے. آنے کے بعد اعلان کیا, کوفے والوں, ہمارا بابا کہہ رہا ہے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ, ابھی ہم کسی سے نہیں مل سکتے. لوگ واپس جانے لگے. عزیزان محترم, اسی بیچ جب سب چلے گئے تو امام حسن نے دیکھا ازبغ بن نباتہ سامنے کھڑے ہیں. کہا ازبغ, تم نے ہماری بات کو نہیں سنا؟ کہا مولا سنا ہم نے, لیکن چاہتے ہیں کہ اس وقت امام علی سے کوئی حدیث سن لیں. آپ امام سے اجازت لے لیجئے, اگر اجازت مل جائے تو ہم ایک حدیث سننا چاہتے ہیں. ہمارا سلام ہو, لاکھوں سلام ہو ازبغ پہ کہ جو حدیث کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے, کہ ایسے حالات میں بھی چاہتے تھے کہ امام علی سے کچھ حکمت سن لیں. اور کیا کہنا اس علی کا کہ جو ان سخت ترین حالات میں جب یہ سنا کہ ازبغ ہم سے حدیث سننا چاہتے ہیں, کہ بیٹا اجازت دے دو. ازبغ گھر کے اندر وارد ہوئے. عزیزان محترم, ازبغ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جو حال بیان کیا ہے وہ عجیب مصیبت تھی, اور امام علی کے زخم کو بیان کر رہی تھی. ازبغ بتاتے ہیں کہ جب ہماری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی تو علی کے چہرے پہ زخم پہ ایک زرد رومال کو باندھا گیا تھا.
لیکن زخم کی شدت کی وجہ سے علی کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ رومال کی زردی کم لگ رہی تھی، علی کے چہرے کی زردی زیادہ تھی۔ عزیزوں، دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ازبق اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے۔ آئے جس کیفیت کو ازبق نہ برداشت کر سکیں، اس کو امام حسین امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا، امام کی بیٹیوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ایک آخری روایت، آخری جملہ، اور آپ کی زحمت تمام عزیزوں، جس وقت امام کو گھر میں لایا گیا، امام حسن سامنے آئے، آنکھوں میں آنسو کو دیکھا، امام علی نے سمجھایا، بیٹا حسن صبر کرو، بیٹا حسن صبر کرو، بیٹا تمہیں زہر دیا جائے گا، تمہارے سامنے بھی مصیبتیں ہیں۔ امام حسین سامنے آئے، امام حسین کو بھی دیکھا، امام علی نے وصیت کی، تلقین کیا، بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، کوئی مشکل نہیں، یہ دنیا آنے جانے والی ہے، بیٹا ہر آدمی کو کل جانا ہے۔ لیکن عزیزوں، جب زینب سامنے آئیں، زینب کے آنکھوں میں آنسو دیکھا، تب علی بجائے اس کے کہ صبر کی تلقین کرتے، علی کی آنکھوں سے آنسو اپنی آواز سے رونے لگے، اپنی بیٹی سے نہیں کہہ سکے یہ بیٹا صبر کرو، اس دنیا میں سب جانے کے لیے آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضائی و تسلیم۔